اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے دو صورتیں پڑھنی ہیں، سورہ النصر اور سورہ الکافرون، اور ان دونوں کے ملا کے تقریباً 9 جملے ہم پڑھیں گے. آج اسم کی اقسام، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں عربی میں پارٹس آف سپیچ، اقسام کلمہ، یہ 3 ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام، فعل کوئی بھی کام، ایکشن، اور حرف جوائننگ ورڈز. اسم کو اسم سے ملا رہے ہیں یا فعل کو فعل سے یا اسم کو فعل سے ملا رہے ہیں. تو عربی کے یہ تینوں پارٹس آف سپیچ ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو مشکل ہے عربی میں وہ فعل ہے. اسم اور حرف آپ کو ٹف ٹائم نہیں دے گا، فعل تھوڑا سا ٹف ٹائم دے گا. اگر سمجھ نہ آئے تو، سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ کوئی آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی. آج ہم نے اسم کی 2 اقسام پڑھنی ہیں. اردو میں بھی ہم اس کو اسی طرح ہی پکارتے ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ. آئیے اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسم کسی نام، جگہ یا چیز کو کہتے ہیں. اسم کی 2 مشہور قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، اور اردو میں بھی ان کا یہی نام ہے. انگلش میں ہم ان کو کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کے نام سے ہم پکارتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. عزیزان گرامی، آج انشاءاللہ تعالی جس طرح میں عرض کر رہا تھا، سورہ النصر اور سورہ الکافرون، یہ 2 صورتیں ہم پڑھیں گے اور ان کے 9 جملے باذن اللہ ہم نے پڑھنے ہیں. میں مختصر سا ان کا بیک گراؤنڈ آپ کو پہلے بتا دوں، پھر ہم جملوں کی طرف آتے ہیں. سورہ النصر یہ مکمل صورت اور آخری نازل ہوئی، آخری مکمل صورت آپ کہہ لیں. اس کے بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، اور سورہ مائدہ میں، اسی طرح سورہ بقرہ میں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. مکمل آخری صورت یہی سورہ النصر نازل ہوئی. سورہ الکافرون کے بارے میں گزشتہ سبق میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ الاخلاص اور سورہ الکافرون کی تقریباً ایک ہی شان نزول اور سبب نزول ہمیں ملتا ہے احادیث میں اور روایات میں، کہ کفار مکہ نے، قریش نے یہ باقاعدہ مطالبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ ہم اسلام لے آتے ہیں، لیکن آپ ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتان کو برا نہ کہیں، ہم آپ کے معبود کو برا نہیں کہیں گے، اور ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو اس پر یہ سورہ الکافرون نازل ہوئی کہ تمہارا دین تمہیں مبارک اور میرے لیے میرا دین ہے، اور اس سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں. اور ساتھ بتا دیا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور یہ جملہ سورہ کافرون میں 2 مرتبہ دہرایا گیا کہ تم دراصل تیار ہی نہیں ہو اس ہستی کی عبادت اور اس کی غلامی قبول کرنے کی جس کا میں بندہ اور جس کا میں غلام ہوں. آئیے اب ہم جملوں کی طرف آتے ہیں. سورہ النصر سے ہم ابتدا کریں گے. جملہ نمبر 1 سورہ النصر میں آپ میرے ساتھ فالو کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ آپ بھی آہستہ آواز میں میرے ساتھ پڑھتے رہیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، میں دہراتا ہوں یہ جملہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح. آپ کے پاس جو بکس ہوں اس میں نصر صاد کے نیچے آپ اس کو انڈر لائن کر لیں، اذا اسے بھی انڈر لائن کر لیں کیونکہ عام طور پہ، اور یہاں فتح ہا اسے بھی انڈر لائن کر لیں. آپ کو نظر آئے گا کہ اذا ہم پروناؤنس کرتے ہیں عام طور پہ اذا، جو کہ غلط ہے. نصر ہم پروناؤنس کرتے ہیں، اور فتح کو فتح کہہ جاتے ہیں. یہ تینوں پروننسیشن غلط ہیں. ذرا ایک دفعہ پھر آپ غور سے سنیے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح،
اذا جاء نصر اللہ والفتح. ترجمہ اس کا رواں یوں ہے کہ جب اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے. آئیے اب ہم اس کو انالائز کر لیں. اذا جب، یہ حرف ہے. جاء آ جائے، فعل ماضی اور غائب. جاء وہ آئے، فعل ماضی، اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نصر، مدد یا نصرت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اسم اللہ، اللہ ہی ترجمہ ہوگا. اسم و ہم گزشتہ اسباق میں کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. اور حرف ہے الفتح، الذی حرف، اور فتح فتح اسم. اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یہ ذرا لمبا جملہ ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. عزیزان گرامی، وہ جملے جو آپ کو نظر آئیں کہ ذرا لمبے ہیں، کیونکہ اب یہ ایسا جملہ تھا کہ اس کو ہم توڑ نہیں سکتے، کہ علیحدہ اس کا مفہوم نہیں بنے گا. اس کو آپ جب یاد کریں تو آدھا آدھا کر کے آپ یاد کر سکتے ہیں. آئیے اس کو انالائز کر لیں، اور اس کا ترجمہ میں پہلے پڑھ دوں با محاورہ، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لیں. و اور حرف ہے رأیتا، آپ دیکھیں، فعل ماضی مخاطب سیکنڈ پرسن، آپ دیکھیں. الناس، الذی حرف، ناس ہم پہلے بھی سورہ الناس میں پڑھ چکے کئی مرتبہ. لوگ، اسم. یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فعل حال اور غائب، وہ داخل ہو رہے ہیں. فی میں حرف، دین، اس کا ہم ترجمہ دین ہی ہوگا. اسم اللہ، اللہ اسم. افواجا ہم اردو میں بھی لگ بھگ اسی طرح استعمال کرتے ہیں. فوج در فوج، یہ بھی اسم ہے. آئیے اب ہم جملہ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ. میں دہراتا ہوں، یہ ذرا تلفظ میں، پروننسیشن میں تھوڑا سا مشکل ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ یا واستغفرہ. آپ دراصل یہ بھی ایک آپ کو میں بیسک پرنسپل بتا دوں کہ جس لفظ پہ عربی میں ہم اختتام پہ رکتے ہیں، خواہ اس پہ کوئی بھی حرکت ہو، زیر زبر پیش، اس پہ جزم یا سکون لے آتے ہیں. واستغفر، واستغفرہ کہہ کے ہم رکیں گے نہیں. فسبح، ہا کو آپ انڈر لائن کر لیں. بحمدی، پھر ہا کو یہاں پر انڈر لائن کر دیں. اور واستغفر، یہاں پر اسے رے اور ہے کو بھی انڈر لائن کریں گے، اور ربی کا رے کو انڈر لائن کریں گے. ذرا تلفظ آپ ایک دفعہ پھر سن لیں. یہ دونوں ہا ہم ہا کہہ جاتے ہیں، اور ربی کا یہاں پر را ذرا موٹا کرنا ہے، اسے ہم بہت ہی پتلا کر دیتے ہیں، ربی کا کہہ دیتے ہیں. ربی کا، ربی کا. فسبح بحمد ربک واستغفر. میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، تلفظ ہم نے اپنا درست کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ میرے آپ ادا کرتے آئیں. فسبح بحمد ربک واستغفر. اس کا ترجمہ، پس اب آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور حمد کریں، اور اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگتے رہیں. آئیے اس آیت کو، جملے کو ہم اینالائز کر لیں. فا، پس، یہ ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، یہ حرف ہے. سبح، پاکی بیان کریں، پاکیزگی اللہ کی بیان کریں، فعل امر. اور یہ ایک ساتھ آپ قاعدہ اور قاعدہ کلیہ ہے، بیسک پرنسپل ہے عربی کا، کہ فعل امر، اور یہ ہمیشہ مخاطب ہوتا ہے. کہ فعل امر میں جس طرح آپ کو اگر یاد ہو، گزشتہ سبق میں عرض کر رہا تھا، فعل امر کمانڈ ہے.
حکم ہے، اور حکم ظاہری بات ہے سامنے والے کو دیا جاتا ہے، یا استدعا ہی کے طور پہ ہو، وہ بھی فعل امر ہی کے زمرے میں آتا ہے، جیسے ہم نے سورہ الفاتحہ میں پڑھا اہدنا، اہدنا اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ فعل امر یا حکم یا کمانڈ بڑا چھوٹے سے کرتا ہے کمانڈ بن جاتی ہے، چھوٹا بڑے سے یہ استدعا یا ریکویسٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایک یہ بیسک پرنسپل ذہن میں رکھیے گا کہ فعل امر ہمیشہ مخاطب ہوتا ہے سیکنڈ پرسن، کیونکہ کمانڈ ہو ریکویسٹ ہو ظاہری بات ہے ہم سامنے والے سے کر رہے ہیں۔ بحمدی، بی کے ساتھ یہ حرف ہے حمد، تعریف، اسم، ربکا، رب اسم کا آپ کا، ربکا آپ کا رب، یا لفظی مطلب اگر لفظی ترجمہ میں لاتے ہیں تو تمہارا رب۔ اور یہ چونکہ پروناؤن ہے، اور پروناؤن گزشتہ سبق میں عرض کر رہا تھا اسم کے اندر جو ہم نے تقسیم کی پارٹس آف سپیچ انگلش کے، عربی میں اگر ہم ڈالنا چاہیں تو کس طرح آئیں گے۔ و اور حرف استغفر، بخشش طلب کیجئے، بخشش مانگیں، مغفرت مانگیں، فعل امر اور ظاہری بات ہے مخاطب ہی ہوگا، استغفر ہو ان سے، اللہ سے، تو یہ پھر پروناؤن ہے، چونکہ یہ اسم بن گیا، یہ ضمیر ہے پروناؤن ہے تو یہ اسم ہی ہوگا۔ آئیے اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں، جملہ نمبر 4 جو اس سورت کا آخری جملہ ہے، انہو کان توابا، انہو کان توابا، بے شک وہ یعنی کہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ آئیے اس جملے کو اینالائز کر لیں۔ ان بے شک یا یقیناً حرف ہے ہو وہ، اللہ کی طرف چونکہ یہ پروناؤن اس میں ضمیر جا رہا ہے، اسم، کانا تھا، اب یہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوا ہے، ورنہ عزیزان گرامی ایک چیز آپ ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ماضی نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے، اللہ کے لیے ہمیشہ حال ہی ہے، پریزنٹ ہے۔ ماضی مستقبل یہ مخلوق کے لیے ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم نے گرامر سمجھنا ہے تو میں لفظی ترجمہ اس کا تھا، آپ ہے بھی کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، چونکہ کانا ماضی میں جا رہا ہے، یہ فعل ماضی اور غائب۔ میں ایک بات پھر سے عرض کر دوں کیونکہ ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے، اللہ تعالیٰ وقت سے، ٹائم سے بلند و بالا ہیں، بیانڈ ہیں۔ توابہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والے، یہ صیغہ مبالغہ ہے، ایگزیجریشن میں آ رہا ہے، اور ایگزیجریشن بھی اگین یہ ہماری سمجھ کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے لیے مبالغہ نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ بہت زیادہ وہ تمہاری طرف رجوع کرنے والے، تمہاری توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور یہ تواب کا لفظ آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن میں بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا، انہو یحب التوابین، اللہ پسند کرتے ہیں تواب لوگوں کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہ صفت استعمال فرما رہے ہیں تواب، جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو ہماری طرف رجوع کرنے والے، ہم لوگوں کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کی طرف توبہ اور پلٹ کر جانے والے۔ توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا، پلٹ کر لوٹ آنا۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ سورہ النصر اور اب سورہ الکافرون کی طرف آتے ہیں۔ سبق کے اعتبار سے یہ 5واں جملہ ہے، آئیے ہم اکٹھے مل کے پڑھیں۔ قل یا ایھا الکافرون، میں دہراتا ہوں یہ جملہ، قل یا ایھا الکافرون، یہ قاف کے نیچے جس طرح ہم نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس میں بھی یہ قل پڑھا، اور ہم عام طور پہ کل کہتے ہیں جو کہ غلط پروننسیشن ہے۔ کل عربی میں اگر کاف سے ہو بغیر نقطوں والے تو اس کا مطلب ہوگا کھاؤ، اور قل قاف کے ساتھ نقطوں کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہو۔ تو آپ اگر تلفظ میں گڑبڑ کر جائیں گے مطلب بھی بدل جائے گا۔ قل قاف سے کہیے یا کہو، اور کل جیسے ہم عام طور پہ کل کہہ دیتے ہیں مینز کھاؤ۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو۔ اب قاف یہاں پر اس کو آپ ذرا انڈر لائن کر لیجئے گا تاکہ اس کے تلفظ میں
اس پہ آپ مشق کر سکیں اور تلفظ درست کر سکیں۔ آئیے اس کو ہم انالائز بھی کر لیں۔ قل کہہ دیجئے، فعل امر اور ظاہری بات ہے سیکنڈ پرسن مخاطب، یا اے حرف، اور یا ہم اردو میں فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں۔ ایہا اے وہ اسم، الکافرون ال دی حرف اور کافرون کافر کافر کی جمع ہے اسم۔ اگلے جملے کی طرف آتے ہیں، جملہ نمبر 6، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، یہاں پر آپ آئین کو انڈر لائن کریں گے، پھر یہاں پر دوسرا تعبدون کی آئین کو پھر سے انڈر لائن کریں گے، اور انڈر لائن جو بھی آپ الفاظ کر رہے ہیں یہ اپنی پروننسیشن کو امپروو کرنے کے لیے، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یا تو جیسے قاری حضرات ہیں ان کی آپ تلاوت سنتے رہیں اپنی پروننسیشن، اپنا تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے، اور زیادہ سے زیادہ ان کی آپ کاپی کریں جو قراء حضرات ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، میں اس ہستی کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ آئیے اس کو انالائز کر لیں۔ لا ہم سورہ الفاتحہ میں بھی پڑھ آئے ہیں، ولا الضالین نہیں، یہ حرف ہے۔ اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ اب اعبد ہی کا ہم جو سٹرکچر تھا یہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ الفاتحہ ہی میں، ایاک نعبد، نعبد جمع میں تھا، پلورل تھا، اعبد یہ سنگولر میں ہے۔ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور اعبد میں عبادت کرتا ہوں یہ سنگولر میں آ رہا ہے۔ فعل حال اور متکلم، متکلم اگر آپ کو یاد ہو فرسٹ پرسن، ما جس کی یہ حرف ہے، اور ما ہم دو مفہوموں میں پیچھے پڑھ آئے ہیں، ایک سورہ الفلق میں اسی مفہوم میں، ما خلق جو کچھ اس نے پیدا کیا، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، فعل حال اور مخاطب سیکنڈ پرسن۔ اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انا عابد ما عبدتم، یہ دال میم میں مرج ہو جائے گی، عابد ما، ولا انا عابد ما عبدتم، اور یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ دال بھی تے میں مرج ہو رہی ہے، اور عام طور پہ شد جو ہے یہ پچھلے لیٹر کو اپنے اندر مدغم یا مرج کر دیتا ہے۔ اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس جملے کو بھی ہم انالائز کر لیں۔ وا اور حرف ہے، لا ہم پیچھے پڑھ آئے نہیں، حرف انا ہم اردو میں بھی انا اور بڑی فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں، میں اسم، عابد اردو میں ہم عابد ہی کہتے ہیں، عبادت کرنے والا، عبادت گزار، اسم، ما جس کی حرف، عبد تم نے عبادت کی، فعل ماضی اور مخاطب۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اگر افعال پہ غور کریں گے، ان کے ترجمے پہ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا پہلے تو زمانے کا کہ یہ کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے، پھر یہ آیا متکلم فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن مخاطب ہے، یا تھرڈ پرسن غائب ہے۔ آپ صرف ترجمے پہ غور کریں گے آپ کو یہ دونوں باتیں پتہ چل جائیں گی، زمانہ کون سا ہے، ٹینس کون سا ہے، اور پھر کون سا پرسن ہے، متکلم، مخاطب یا غائب۔ آئیے اگلا جملہ ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ چونکہ جملہ گزر چکا نمبر 7 میں، لہٰذا اس کو ہم ریپیٹ نہیں کر رہے، لیکن یہ مینشن اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ نے اس کو سورت کو اسی طرح ہی یاد کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بات ذرا سمجھ لیجئے کہ ہم جو یہ جملے یاد کر رہے ہیں یہ صرف قرآن عربی سیکھنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ ہم اپنی نمازیں بھی انشاءاللہ تعالی امپروو کریں گے۔ ہمیں جتنی صورتیں سمجھ کے آ رہی ہوں گی، اب ہم نمازیں ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے۔ اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آخری جملہ ہے، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین۔ ایک مرتبہ میں پھر پڑھتا ہوں، لکم دینکم
ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ جی اس کو انالائز کر لیں ہم۔ لکم یہ چونکہ پروناؤن آ رہا ہے، اس میں ضمیر تو عربی میں اسم ہی آئے گا، تمہارے لیے۔ دین ہم اردو میں دین ہی کہتے ہیں، اسم۔ کم تمہارا، اگین یہ چونکہ پروناؤن ہے اسم ہوگا۔ و اور حرف، لیا میرے لیے، پھر سے یہ پروناؤن ہے اسم۔ دین میرا دین، یہ بھی اسم ہے۔ آئیے اب ہم اپنے ٹیبل کی طرف آتے ہیں جس میں جدید اور نئے الفاظ ہیں ایک کالم میں، پھر اردو سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور پھر تیسرے کالم میں اردو میں استعمال شدہ الفاظ۔ جو ہم نے آج کے سبق میں جدید الفاظ پڑھے ہیں ذرا انہیں بھی آپ نوٹ فرما لیں، آپ کے سامنے اسکرین میں آ جائیں گے۔ اذا جاء رأیت، اگرچہ رأیت آپ دیکھیں گے کہ رؤیا ہم تعبیر رؤیا کہتے ہیں، جو خواب ہم دیکھتے ہیں اس کی تعبیر۔ ان یا ایھا، انتم، لکم، لیا، یہ سارے کے سارے نئے الفاظ ہیں۔ اردو سے ملتے جلتے الفاظ، نصر، نصرت، ہم اگرچہ نصر نہیں کہتے لیکن نصرت استعمال کرتے ہیں، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ اردو میں موجود ہے۔ یدخلون ہم داخل استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ۔ فسبح ہم تسبیح فریکوینٹلی استعمال کرتے ہیں۔ استغفرہ استغفار۔ توابہ توبہ۔ کافرون کافرو یا کافر۔ اعبد عبادت، تعبدون عبدتم یہ بھی عبادت ہی میں آ جائے گا کہ روٹ ورڈ ان دونوں کا ایک ہی ہے۔ ہاں ہم اردو میں ایز اٹ از یوز نہیں کر رہے، ہم عبدتم نہیں کہتے یا تعبدون نہیں کہتے، لیکن اس کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، تو سمجھنے میں ہمیں انشاءاللہ تعالی کافی آسانی ہو جائے گی۔ جو اردو میں استعمال شدہ الفاظ ہم نے پڑھے، ایک تو فتح اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، افواج اردو میں استعمال کرتے ہیں، عابد، انا، دین، اور اس کے علاوہ جو گزر چکے ہیں گزشتہ اسباق میں اور یہاں پر ریپیٹ ہوئے ہیں تو وہ آپ پچھلے اسباق میں دیکھ لیجئے گا، ریپیٹیشن یہاں پر دوبارہ نہیں دہرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا اور التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن والا بنا دیں، قرآن کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 5 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1، اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بدلنے کے لیے اے شروع میں بی لگاتے ہیں، بی شروع میں سین یا سوفہ لگاتے ہیں، اور سی شروع میں الف لام ال جو کہ دی کے مطلب میں آتا ہے یہ لگانے سے معرفہ بنتا ہے۔ سوال نمبر 2، لفظ اعبد کون سا فعل ہے؟ اے فعل ماضی، بی فعل مضارع، سی فعل امر۔ سوال نمبر 3، اس میں معرفہ کیا ہوتا ہے؟ اے فعل، بی مصدر، اور سی پراپر ناؤن۔ سوال نمبر 4، لفظ وا کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل، سی حرف۔ عزیزان گرامی، ان سوالات کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 1، اس میں نکرہ کو اس میں معرفہ بدلنے کے لیے اے شروع میں بی لگاتے ہیں، بی شروع میں سین یا سوفہ لگاتے ہیں، اور سی شروع میں الف لام ال جو کہ دی کے مطلب میں آتا ہے یہ لگانے سے معرفہ بنتا ہے۔ سوال نمبر 2، لفظ اعبد کون سا فعل ہے؟ اے فعل ماضی، بی فعل مضارع، سی فعل امر۔ سوال نمبر 3، اس میں معرفہ
کیا ہوتا ہے؟ اے فعل، بی مصدر اور سی پراپر ناؤن۔ سوال نمبر 4، لفظ وا کیا ہے؟ اے اسم، بی فعل، سی